فیضانی اولیاء زندہ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے. اس کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلی گجرات سے. کچھ کام کی وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں ڈال پا رہا تھا, کچھ وجہ تھی. ٹھیک ہے, بچے کی طرح طبیعت بگڑی ہوئی تھی, کوئی معاملہ سے نہیں بات ڈال پایا. انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے اپنا سلسلہ. یہ تو کوئی بات ہو گئی میرے تعلق سے. اب دوسری بات آتے ہیں آج کے ریکارڈنگ پر. آپ آگے سنیں گے ایک اہل حدیث سے بات ہے جس کا نام ہے وزیر اہل حدیث. ٹھیک ہے, یہ خبیث ہوتے ہیں, اہل خبیث ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرتے ہیں, یہ سب سے بدترین فرقہ ہے. یہ خوارج کا فرقہ سب سے بدترین فرقہ ہے. یہ دعوے بڑے بڑے کر جاتے ہیں, جب ان کے ناک میں نکل ڈالتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی بتائیے تمہارا عقیدہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, نہیں پتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ سن سکتے ہیں اولیاء اللہ کی مدد کے تعلق سے ایک کسی نے لنک ڈالی, اس نے لنک ڈالی. جب میں نے اس کو پکڑ کی کہ بھائی اولیاء انبیاء سے مدد طلب کرنا, مدد مانگنا کہاں لکھا ہے کہ شرک ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے دلیل مانگ رہا ہے کہ کہاں پر مانگنا لکھا ہے وہ بتاؤ. تو تم نے حکم کس بات پہ لگایا تھا, حکم کی کیا دیکھ کر لگایا تھا. وہاں پہ اپنی دو مثال پیش کر کے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. مثال یہ ایک ہے کہ کوئی زندہ ہے تو اس سے مدد لے سکتے ہیں, تو مر گیا تو نہیں لے سکتے. ایک مثال یہ تھی. دوسری مثال یہ تھی کہ اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کان صحیح ہونا چاہیے. کان اگر وہ بہرا ہے تو اس سے مدد نہیں لگ سکتے. عقل کے دشمن اشارہ تو کر سکتے ہیں. ان کی دلیلیں دیکھو, ایسی بچتانی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. اس کے لیے کیا میں آگے مکمل بات کرتا. آج جتنی ہوئی ہے آپ سنیں, غور کریں کہ دیکھیں ان اہل حدیثوں کا نام ہے صرف قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ, دلیل کی بنا پر نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. ایسے جھوٹوں پر, ایسے لعنتیوں پر بے شمار اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے, آپ آگے سنیں تو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو 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 جی کون؟ بھائی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سے. آپ جناب جی 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 وزیر. وزیر صاحب بات کر رہے ہیں, کیا حال ہے؟ جی الحمد للہ. کچھ بات کرنی تھی آپ سے. کیا بات کرنی ہے بولے. آپ نے 2-3 دن پہلے گروپ میں ایک ویڈیو کی لنک ڈالی تھی. گروپ کا نام ہے کون سی پیغام حق. گروپ کا نام ہے پیغام حق. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, کون سی لنک ڈالی تھی. لنک ڈالی تو میں بتا رہا ہوں, رکیے گا. ایک منٹ. ہاں کون ایک سی منٹ لنک. رکیے گا. لنک یہ ڈالے تھے, لنک ڈالے تھے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا, مفتی راشد محمود کا مدلل جواب. ہاں پرانی ہے. ہاں ہاں تو یوٹیوب چینل پہ میں نے لنک تو شیئر کی اولیاء تھی. جی ہاں یوٹیوب چینل پہ لنک شیئر کی تھی میں نے. جی ہاں, بولے. وہ میں نے اوپن تو کیا تھا لیکن تھوڑا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے میں وہ ویڈیو نہیں دیکھ پایا. تھوڑا سا بارش کی وجہ سے نیٹ ورک سلو چل رہا تھا, اس لیے میں نہیں دیکھ پایا. تو اولیاء اللہ سے مدد کے تعلق سے کیا موقف ہے آپ کا, ذرا بتائیں. اولیاء ہو, انبیاء ہو, کوئی بھی ہو, جو فوت ہو گئے, جو دنیا سے چلے گئے, وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. مطلب ایک زندہ کر انسان سکتے ہیں. ہے, جی مجھے سنیں, جی ایک بولیے. انسان ہے جو دنیا میں زندہ تھا. ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو نیک لوگ تھے. وہ زندگی میں مدد تو کیے کچھ چیزوں کی حد تک. مثال کے طور پر کوئی مالدار شخص ہے, وہ مال کی مدد کرتا ہے, کئی چیزوں میں مدد کرتا ہے. لیکن وہی شخص اگر فوت ہو جائے تو ہم کبھی اس سے پیسوں کے لیے نہیں پکارتے, اس کی خبر پہ جا کے ہمیں پیسے بدل دیں. جب سنیے تک وہ زندہ تھا ایک اس نے منٹ, دیا. مطلب آپ دین اور اپنے جو ہے مجھے مکمل کرنے دیں. ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے, مکمل مکمل کرنے کریے, دیں. کریے اور کریے. جو ہم مانگتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ سے مانگ رہا ہوں پیسے بدل, آپ مالدار ہیں, لیکن آپ کے کان سلامت ہونے چاہیے کہ آپ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں, پھر سامنے موجود ہونا چاہیے. تو یہ اسباب ہے. تو بول ان چکے آپ. اسباب کے تحت جو زندہ شخص ہے
وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن فوت ہوتے کہ ہم کبھی کسی سے پیسے وغیرہ تک بھی مدد نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. اب میں بات کروں. ہلو. جی جی بولے. جی مطلب آپ نے اپنا عقیدہ جو ہے قیاس کی بنا پر بنایا ہے. ہم نے تو سنا تھا کون سا قرآن. قیاس؟ سنیے میں دلائل بولے دے دوں دیجیے. میں دلائل دوں گا نا. ابھی تو آپ نے قیاس کیا؟ یہ تو فی الحال بھی آپ نے جھوٹ نہ مثال بولے پیش نا، کی ہے. جھوٹ ابھی نہ آپ بولے. نے 2 مثالیں پیش کی ہے جناب. ابھی آپ نے 2 تو مثالیں پیش کی ہے. یہ ابھی قیاس فی ہے. جی مجھے یہ قیاسی ہے بولو. نا. آپ کے پاس ہے کوئی ایسی قیاس دلیل؟ کیسے ہوا؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس میں قرآن و حدیث پہلے میں؟ سنو اگر تو ایک صحیح. دلیل قیاس پیش کیسے کر ہوا؟ دیں گے. پہلے سنو جناب، پہلے سنو میری ارے بات. بھائی آپ کی تو مکمل میں نے سن ارے لی. آپ سنو میری تو. باری بولنے کی ہے نا. نہیں، ایک جھوٹ بول رہے نا، یا پھر آپ تو کہاں مکمل کر دلیل لو دی پھر آپ میں نے؟ بولوں. کہاں دلیل دی آپ نے؟ دلیل دی تو ہے کیا آپ نے بولوں گا دلیل؟ نا میں. سنو تو صحیح. ارے تو بھائی سنو آپ تو اپنے صحیح. ٹرن میں بولیے گا نا. مجھے تو مکمل تو کرنے ایسا. دیجیے نا. ہاں ابھی ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کوئی بولو دلیل پھر. پیش کی ہوتی تو میں کہتا کہ آپ نے فلاں دلیل دی. آپ نے کوئی دلیل. آپ نے 2 مثالیں پیش کی ہے. تو میں بھی نے وہی کہہ رہا ہوں. مثال دی زندہ شخص کی. ہاں تو وہی کوئی اسی غلط پر میں مثال بات نہیں کر دی. رہا ہوں نا. اسی پر میں بات کر رہا ہوں نا. جب آپ دلیل ہاں دیں گے تو بات میں کرو. کہوں گا کہ وزیر صاحب نے آپ یہ دلیل دی. تو آپ نے جو 2 مثالیں دی تو مثال کے بنا پر آپ نے اپنا عقیدہ بنایا ہے. قرآن و حدیث سے آپ کے پاس فی الحال ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے. جب آپ کی دلیل آپ دلیل پیش کریں گے تو اس دلیل کا جواب دیا جائے گا. فی الحال قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جو بعد وصال انبیاء علیہ السلام سے یا اولیاء اکرام سے مدد مانگنے پر کوئی پابندی لگی ہو، کوئی قید ہو، کوئی بھی منع کیا گیا ہو. ایک بھی دلیل قرآن و حدیث میں صحیح سند کے ساتھ حدیث یا قرآن کی کوئی آیت یا ضعیف حدیث بھی ایک بھی موجود نہیں ہے. اہل حدیث کا یہ جو عقیدہ بنائے ہیں یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے قیاس کی بنا پر بنائے ہیں. اور یہ میں اوپن کہہ رہا ہوں. اب باری آپ کی آتی ہے کہ آپ نے اگر اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے بنایا ہے تو برائے مہربانی وہ قرآن کی آیت یا قرآن وہ حدیث وہ پیش کر دیں کہ یہ دلیل ہے. اس دلیل سے فلاں محدث نے منع کیا ہے، فلاں صحابی نے منع کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا اللہ رب العزت نے قرآن میں منع فرمایا. بس ہم تو دلیل وہی مانیں گے. ہم آپ کی ایسی کوئی دلیل تو نہیں مانیں گے نا کہ آپ نے یہ کہہ دیا عقل کے بنا کہ وہ مر جائے تو میں یہ ہو جائے تو ایسا کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ سب بکواس ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ زندہ جو ہوتا ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں. کیا وہ زندہ انسان خود سے اپنے ذاتیات کے بنا پر وہ مدد کرتا ہے یا اللہ رب العزت کی اذن سے مدد کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ اپنی ذاتیات پہ مدد کرتا ہے تو آپ کافر ہو گئے. وہ بھی اللہ کے دینے سے ہی مدد کرتا ہے. وہ اللہ کے دینے سے سنتا ہے، اللہ کے دینے سے بولتا ہے، اللہ کے دینے سے ہی دیکھتا ہے وہ. اگر آپ کہیں گے نہیں وہ سامنے والا بندہ مالدار ہے وہ میری مدد کرتا ہے تو آپ کافر ہو گئے. جب اس کو آپ یہ کہیں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو دیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کو یا علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دلیل ہمارے ذمہ ہے. آپ ہم سے طلب کریے گا، ہم دلیل دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی باری ہے ہو گئی دلیل بات. دینے کی. ہاں اب آپ کی اب باری ہے کہ خاموش دلیل رہو. پیش کرنے کی. خاموش رہو. جی اب اب آپ خاموش دلیل رہو. پیش کر دیں. آپ میں نے الحمدللہ ممانعت پہ یہ دلیل پیش بات کر دیں. کہی. جی اب خاموش رہو نا یار. میں نے سنی نا تمہاری بات. ٹھیک تم ہے. نے کہا تمہاری ٹرن میں نہیں بولنا تو میں نے خاموشی اختیار کی. ٹھیک ہے. 10:11 میں ہو نے رہا ہے. اب آپ کی الحمدللہ 2 یہ منٹ بات شروع کی ہوتا ہے. تھی. ٹھیک ہے. ارے سنو نا جناب. میں نے ٹائم بتا رہا ہوں الحمدللہ بھائی. یہ بات کہی تھی الحمدللہ کہ زندہ شخص مدد کر سکتا ہے کر سکتے ہیں اپنی ذات کی اور بنا شدہ پر. سے. سنو پہلے میری بات سنو. زندہ شخص مدد کر سکتا ہے اور میں نے وہ چیزیں بتائی تھی اور اس کے کہیں دلائل ہے کہ صحابہ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی کو مدد کرتے ہیں. اب جو لوگ فوج شدہ کی مدد کی قائل ہے وہ دلیل دینا. جو قائل ہے وہ وہ تو دلیل آپ دینا. حکم لگا رہے کہ میں لگا رہا ہوں. آپ جو آپ حکم لگا رہے آپ ہو دلیل قائل پیش کرے گا نا. میں نے کس طرح سے خاموشی تو اختیار کی تھی تم نے جانا ارے نا. بھائی سنے آپ تم نے نے کہا کتنا کہ جھوٹ کوئی بولا میرے اوپر. کتنا جھوٹ بولا. میں بھائی خاموشی آپ کہہ اختیار رہے کرا. کہ اور بھائی تم آپ اس یہ کو کہہ شرک رہے تھے کہیں نعوذ گے تو باللہ کس بنا پر استغفر اللہ. شرک سنو کہیں میری گے؟ بات. بس آپ کے میں دلیل سنو نا. جب آپ سے جواب ارے مانگا جناب جاتا ہے تو سنو آپ نا. ہوا ہو جاتے ہیں ارے آپ لوگ. سنو گے بک بک ابھی کرو جب گے. آپ اپنے اصول سے ہٹ گئے. اصول سے ابھی ہٹ کہہ کیا رہے تھے گیا؟ خاموش رہنا. اب میری باری آ گئی تو اب بیچ آپ میں کی باری بولنا ہے بک دلائل بک پیش شروع کرنا. کر دی. میرا کام ہے سننا. اب آپ سنو دلیل نا. پیش کریے. تم نے کون سی دلیل پیش کی فوج شدہ سے مدد مانگنے کی؟ ہم تو دلیل ضرور ایسی پیش بات ایک کریں گے. دلیل ہماری پیش کی تم باری نے آئے گی فوج تو شدہ سے. ابھی ایک آیت ابھی تو کسی میں نے فوج شدہ اپنا مدد کر مقدمہ سکتے. رکھا ہے. تم نے ابھی کہا کہ اللہ عطا کرتا ہے فوج شدہ کو. ایک دلیل جناب پیش کرو. جناب جناب فوج ابھی شدہ تو کو میں اللہ نے عطا اپنا کرتا. ابھی تو ایک میں نے آیت پیش صرف کرو. اپنا صرف مقدمہ نہیں رکھا ہے. تمہارا قیاس نہیں چلتا. الحمدللہ میں نے تو وہ بھائی بات میں نے کی کوئی جو قیاس حقیقت نہیں ہے کیا. میں نے کہ کہا کہ زندہ لوگ مدد کرتے ہیں. اس کا کوئی ابھی میں دنیا نے کا صرف شخص اپنا انکار نہیں کر مقدمہ سکتا. رکھا ہے. کوئی رضا مقدمہ خناسی رکھا اس ہے. کا انکار نہیں کر سکتا. اوہ تم نے کس عقل جہالت میں چلائی. چلے تم نے آئے. دلیل نہیں دی ابھی تک کہ تو میں فوج ابھی شدہ کو اللہ عطا کرتا میں ہے. ابھی تم دلیل میری پیش ٹرن کہاں میں کر بول رہا رہے ہو ہوں. بار بار. میں تو صرف اپنا تم مقدمہ میری بھی بیچ میں نے میں مت رکھا ہے. بولو.
मेरी बात दलील, जब मुकम्मल हो चलो जाए दलील पेश करो, दलील पेश करो। सुनो मेरी बात, वो दलील मेरी बात दलील जब मुकम्मल हो, हवाला अरे हवाला सुनो तो कुरान जनाब, की आयत हदीस सुनो पढ़ो, मेरी बात। कहाँ पे मना अरे किया यार गया है? कितने अभी हैवती आपने हो तुम, कहा पहले मेरी बात तो सुनो दलील, यार, उसूल दलील कितने पेश तोड़ते हो? करो, अभी दलील। कह रहे थे जब बात तक दलील मुकम्मल नहीं पेश करने करोगे देना, मैं मेरी बोलूंगा। बारी है तो बीच में पहले कबर दलील, कर रहे हो। पहले यानी आयत पढ़ो कबर या परस्तों हदीस का यही पढ़ो। अर्थ है, कब्रों के पुजारी पहले है। आयत, तो कुछ आता पहले जाता फिर नहीं कबर हदीस, परस्तों को, कि पहले जब आयत सामने वाला फिर बंदा बोल हदीस, रहा है तो उसकी बात भी सुनिए, कबर पहले परस्तों को वो कुरान भी हजम की नहीं आयत होता या फिर कि हदीस सामने पढ़ो। वाला क्या बोल रहा है। मैंने पहले कहा कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह, आयत पढ़ो या हदीस जिंदा पढ़ो। अभी शख्स आपने मदद कहा कर मैं दलील सकता है पेश जो करूंगा, तो कुरान में दलील किधर मौजूद है? हो। हमने कितने लोगों को दलील देखा जो किधर है? मालदार है, कभी कोई रजा दलील खन्नासी दलील उसकी कबर दलील पे जाके नहीं बोला मेरी दलील पैसों की मदद दलील कर दे। दलील तो दलील दलील उसकी जिंदगी में दलील उन्हें पैसे किधर है? बदल दलील मांगा, दलील लेकिन दलील पेश कबर पे करो। जाके कभी नहीं मांगा। क्यों? बाद क्योंकि वो विशाल भी अम्बिया मानता है अलैहिस्सलाम कि से अपने मदद जिंदा था करना मदद किया, शिर्क और है, तो की ये मदद नहीं दलील किया। किधर लेकिन है? ये रजा खन्नासी अभी आपके पास अपनी दलील अकल किधर चला रहा, है? कयास चला रहा, कोई दलील अभी नहीं तो दे रहा। मैंने कोई फौजी अकल वालों के की मदद अभी तो करते, मैं हवाले बोल रहा नहीं दिया। अल्लाह अता करा कबर वालों में। एक आयत पेश कर, मैंने कोई तेरे हवाला कौन पेश से किया मुर्दे है? को अता करा, अहमद मैंने खान कोई को अता हवाला करा, पेश मूसा किया का है? भीड़े को अभी अता करा, मैंने किसको हवाला अल्लाह ताला पेश अता किया? करा? ये तो भाई तो तुम्हारी एक आयत जबान है पेश भाई। कर। ये तो हाँ? माशाअल्लाह तुम्हारे कुरान में हदीस की जबान है, और ऐसी क्या जबानों पर जबान? लानत तो बेशुमार। मूसा तो घिसड़ा था, इसमें तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारी हकीकत है, बात वो औरतों करने वाली का बात तरीका करा ही करता है, बता रहा उसमें है क्या कि गलत तुम बोला कितने मैंने? कुरान और हदीस पे चलने वाले हो। अभी तो बात हमारी मदद हकीकत पे है ना, चल रही है। मूसा अभी तो कहाँ घिसड़ा मूसा था, सुहाग पे अल्लाह चलेंगे? को कहता था ये अल्लाह हमारी मेरा बात किस पे खाली चले? नौज सुनो, बिल्ला, अभी हम बात वो किस तो पे कर पक्का रहे काफिर था, हैं? इसमें क्या सुनो गलत है? सुनो, अभी हम बात किस पे कर रहे हैं? नहीं सुनना कुछ नहीं, मेरी बात अभी सुनोगे तो हम मैं बात किस तुम्हारी पे कर रहे सुनूंगा। हो बताओ? मेरी बात ही नहीं सुना अभी तू, हम मैं बात तेरी पे, क्या सुनूं? अरे मेरी तू बात क्या? मेरी अभी बात तेरी ही नहीं दलील सुना, देने मैं क्या की सुनूं? बारी है ना, तू दलील देगा ना बेवकूफ इंसान। दलील दिया तूने? अबे वो अकल घावड़ के दुश्मन कबर पे के गावड़ पुजारी तू है मुशरिक है, बेवकूफ। तू मेरे को बोलने अकल ही के नहीं दे रहा दुश्मन ना, गावड़ बंद है मत तू कर रे। रहा, बात जाहिल काट रहा इंसान। पूरी, मैं भी दलील सुनूं तेरी, तू दलील मेरी दे रहा। सुन। अरे तो तू 2 तूने मिनट बोला कि खामोशी शिर्क है, इख्तियार तो कर, मैं शिर्क जब किधर है बोलूं वो? तो इसका मैं तेरी सुनूंगा ना। अरे तू हवाला दे मेरी मेरे नहीं को। सुन रहा, मैं तेरी क्यों सुनूं? अरे हवाला दे मेरे को। जब हवाला देगा हाँ? तो मैं चुप हो जाऊंगा। हवाला दे, कुरान की आयत पढ़, हदीस पढ़। हवाला तुझे देना है, तूने वो कहा मैं कि क्यों दूंगा फौज रे? खुदा को अल्लाह तूने अता बोला, करता है, इसकी तूने दलील बोला तुझे देना है। ममानियत मौजूद है, तो ममानियत किधर कायल मौजूद है? तू क्या है, पे पड़ी है? अकीदा बढ़ गई तेरा है, तेरी। मेरा नहीं है। तुम जैसे मेरा अहले है हदीसों, देना जिंदा शख्स तुम मदद जैसे करता है, और अहले मैं हदीसों इसकी पर दलील लानत दूंगा हो अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार अल्लाह रब्बुल कुरान इज्जत की। दूंगा मैं दलील, तुम्हारे कि फिरके जिंदे पर शख्स लानत हो, जो है ना एक दूसरे तुम्हारे की मदद फिरके करते पर नेकी और लानत हो, भलाई के तुम्हारे कामों में, फिरके पर लानत हो बुरे के कामों में बेशुमार, एक दूसरे की तुम्हारे मदद फिरके करो। पर, तुम जैसे लोगों पर बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत हो। तमाम तू फौज फरिश्तों खुदा, की लानत हो। तू लानतुल्लाह अलल फौज काज़िबीन, खुदा, झूठों पर अल्लाह की लानत।